تو بلال اظہر کیانی صاحب، آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے تحریک انصاف سے؟ ایک تو یہ اطلاعات آئی تھی سامنے کہ شاید آپ تحریک انصاف سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے جو آپ سے فیور مانگ رہی ہے، یا جو بھی مذاکرات کے اندر ان کی ڈیمانڈز ہیں، پرٹیکولرلی خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ بڑا معاملہ ہے، اس کے عوض آپ اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کروا لیں، تو یہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہ تحریری نہ زبانی کچھ بھی نہیں ہوگا تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ گزشتہ روز کہ جب پی ٹی آئی آئے گی اتنی دوسری ملاقات سے پہلے ان کی پوری کمیٹی وہاں پہ موجود ہوگی، جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو بھی ان کے مطالبات ہیں، اس کے ساتھ تیار آئے گی. تو ہم نے تو جی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سنجیدہ کسی قسم کا ڈائلاگ جس میں ملک کے لیے بہتری کا سبب بنتی ہے تو بالکل ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. اب آپ نے دیکھا پہلی ملاقات بھی خوشگوار ماحول میں ہوئی گزشتہ روز بھی، اور یہ بھی خوشائند بات ہے میرے خیال سے. یہ آپٹکس کے دونوں سائڈ سے کمیٹیز کے سارے تقریباً ممبران موجود تھے اور ایک اچھے ماحول میں وہ گفتگو ہونا ٹھیک ہے کہ ڈیلے ہو گیا، پی ٹی آئی کی انٹرنل ریزنز ہوگی. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو اسپیکولیٹ یا کامنٹ آن دیٹ. انہوں نے خود ہی وقت مانگا ہے کہ ان کو مزید ایک ہفتہ چاہیے، نیکسٹ ویک تک ٹائم چاہیے تاکہ وہ اپنی مزید کنسلٹیشن کر لیں، خان صاحب سے کر لیں جو بھی کرنا چاہتے. وہ آپ سے ظاہر ہے تحریری طور پر لکھ کر دیتے ہیں یا زبانی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک ان کی ڈیمانڈ تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کیا آپ سے مانگ رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے، اس پہ گورنمنٹ کوئی اپنی پالیسی میں نرمی لے کے آ سکتی ہے یا نہیں ہوگا ایسا کچھ؟ دیکھیے میں اس لیے نا زیادہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو چیز خود انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید وقت چاہیے، ان کو آ کے بات کرنے دیں. ہم وی ول مطالبہ تو آپ کے سامنے رکھتی ہے، وہ تو تحریری شکل میں پیش کرنے کے لیے نہیں رکھے نا سر، نہیں رکھے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں مزید وقت چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں مزید وقت چاہیے. لکھ کر دینے کے لیے ہمیں تحریری کے اوپر خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا مذاکراتی کمیٹی کو، جو وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں، کہ آپ نے تحریری مطالبات نہیں دینے. جو میری اطلاعات ہے، دیکھیے یہ بات پھر کمیٹی کہہ دے نا واضح طور پہ. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے، ہم نے خان صاحب سے مشاورت کرنی، ہم پھر آئیں گے بات کریں گے، ہم دیکھیں گے. اور دیکھیے آئین اور قانون کے اندر جو ممکن ہے اور جو پولیٹیکلی جو بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ دیکھی جائے گی، بٹ پہلے کوئی چیز سامنے آئے گی. اور آئین اور قانون سے محاورہ کمیٹی میں تو سامنے آ چکا ہے موقف ان کا کہ کیسز کے حوالے سے آپ کوئی نیا کیس نہ بنائیں. نہیں بنائیں گے کیا؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جو کیسز ہیں اس میں بھی حکومت جو ہے اگر ان کو ضمانت یا رہائی ملتی ہے اس میں آپ رکاوٹ نہیں بنے گے. نہیں سر یہ بھی بات نہیں ہوئی نا. دیکھیے نہیں سمر صاحب میری گزارش سنیں. کل ایک جوائنٹ اعلامیہ جاری ہوا، کیا اس کے اندر کوئی ایسی ایک بات گفتگو کمیٹی کے اندر ہوئی ہے؟ وہ تو یہی تھی نا، باہر آ کے تو یہی ہوتا ہے، گوٹی گوٹی دیا جاتا ہے کہ یہی ہوگا. نہیں باہر آ کے کسی کمیٹی کے ممبر نے یہ بات کی ہے. اطلاعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے، یہی ڈسکشن سر. دیکھیے وضوح سے آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں میں ان کی تو بات کمیٹی کے ساتھ سے بات ہوئی ہے، ان کی بات ہر آج کی بھی ایک کچھ اور کل کچھ اور بدل جائے. اس لیے میں کہتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ اسپیکولیٹ کریں جہاں پہ انہوں نے خود کہا ہے، انہوں نے خود مزید وقت مانگا ہے. پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ حکومت شاید تاخیر کا سبب بنے گی، حکومت کھینچنا چاہتی ہے. ہم نے تو کل ود این اوپن مائنڈ حکومت وہاں پہ تیار بیٹھی تھی. پی ٹی آئی نے خود کہا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے، کمیٹی نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ مزید وقت لے لیں. سنجیدگی کا عالم تو آج نظر آ گیا تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے ایپیکس کمیٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے، وہاں پی ایم صاحب جو ہے وہ 26 نومبر کا واقعہ لے کر آگے، حالانکہ وہاں ایسی کوئی ڈسکشن تھی نہیں جس پہ گڈھا پوچھا. انہیں جواب بھی دیا آگے سے آ کے. انہوں نے بات کی کہ جوانوں کی شہادت کی، اس کا تو بالکل ایپیکس کمیٹی سے تعلق ہے. یہاں پہ رینجرز کے جوان شہید ہوں گے، یہاں پہ پولیس کے اہلکار شہید ہوں گے، جہاں پہ ان شہادتوں کے متعلق پھر ایک پروپیگنڈا ہوگا. ایک کمیٹی کا فورم موجود تھا گزشتہ روز، ہم چاہ رہے تھے کہ ایک گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو جائے. پی ٹی آئی نے خود وقت مانگا ہے. میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ اگلے ہفتے ان کو آنے دیں، جو یہ بات کرنا چاہتے ہیں پھر وہاں سے اس کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ لے کے آگے. ویسے جو وجوہات تھیں تحریری طور پر مطالبات پیش نہ کرنے کی فیصل چودھری صاحب، وہ تو یہی تھی کہ خان صاحب نے اطلاع کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کنوے ان کے تھرو کیا تھا کمیٹی پوری کو کہ آپ نے تحریری مطالبات کسی صورت بھی نہیں دینے. تو اب آگے بھی امکان ہے کہ تحریری طور پر لکھ کر دے سکتے ہیں یا نہیں دیں گے؟ اس بارے سے پالیسی کلیئر ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ میرا ایک دن پہلے کی ٹاک شوز اٹھا لیں تو میں وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں تحریری مطالبات دینے سے پہلے حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیے ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی عمل میں دو جو فریقین ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر ہی آگے چلا جا سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی مطالبات ہوں دونوں طرف سے وہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر ایک فریق جو ہے، اگر اس دونوں فریقین ایک دوسرے سے بات شروع کرنے سے پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا دیں گے یا کاؤنٹر ایجنڈا ہوگا، کاؤنٹر ایجنڈا کے اوپر گفتگو کیسے کی جائے گی، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے.
تو پھر حکومت جو ہے وہ ابھی ہمارے ایجنڈے کے اوپر بات کرے گی. صحیح ہے. ہمارے ایجنڈے میں اب عمران خان صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ کے یہ جو ہمارے 2 مطالبات ہیں یہ ڈویبل ہیں، اس لیے ہم نے ان کو آگے رکھا ہے. ہمارے جو دوسرے 2 مطالبات ہیں صحیح. ہم ان سے ودرا نہیں کیا، ہم نے بیک برنر پہ رکھے جی کیونکہ ہاں. وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم ٹیکنگ مطالبات ہیں. تو میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا حکومت سے یہ کہنا یا یہ سوال کرنا کہ جی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ عمران خان صاحب سے ہم اس پہ بھی بات کریں. جہاں تک عمران خان صاحب تک ایکسیس کی بات ہے، ایک ملاقات کرائی گئی ہے میری نظر میں، تو زیادہ ایکسیس ہونی چاہیے صحیح. اور مذاکراتی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ملاقاتوں کے لیے، تاکہ جو ایک جو اس وقت سہولت حاصل ہے نون لیگ کے لیڈران کو یا پیپلز پارٹی کے لیڈران کو اپنے لوگوں سے بات چیت کرنے میں، عمران خان صاحب تو بیہائنڈ دا بارز ہیں، تو ان کی اچھا، کمیونیکیشن یا ان تک یہ جو ایکسس جو ہے یہ جو یہ جو وہ ڈیل کی بات چل رہی ہے، خان صاحب پھر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے کہ جیل سے بنگالہ منتقل کر دیا جائے. یہ کس نے آفر کی ہے؟ اس پہ کوئی بات چیت آپ کی ہوئی خان صاحب سے؟ پوچھا آپ نے؟ چونکہ پچھلے ہفتے سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے ہی پروگرام پہ ڈینائی کیا تھا، ایسی کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی خان صاحب کو. نہیں. عمران خان صاحب نے اس کا اظہار کیا ہے 2 دفعہ. انہوں نے کہا کہ اٹک جیل میں ان کو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، جس کو انہوں نے ڈینائی کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا، یہ جو بنگالہ میں یا کے پی میں ان کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے کارکنان اور رہنما جو ہے آپ ان کی اس پہ رہائی سر کی بات سوال یہ کریں، کہ کس نے تو اس کے کہا، بعد کہاں اس سے کو ڈیل کنسیڈر آئی؟ کریں گے. کسی پارٹی کے بندے کے تھرو ڈیل آئی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے کسی نے ڈیل پہنچائی یا کسی پی ایم ایل این کے سورس سے آئی، کسی حکومتی کسی سرکاری آفیسر کے ذریعے یہ ڈیل خان صاحب تک پہنچی ہے؟ اصل سوال یہ کہ کیسے ہی ان تک یہ ڈیل پہنچی، بل واسطہ بلا واسطہ؟ سمر بات یہ ہے کہ یہ اسپیکولیشنز ہوں گی. عمران خان صاحب سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ساؤنڈ آؤٹ کروایا گیا ان کو. ظاہر ہے یہ ڈیلز انڈائریکٹلی آتے ہیں اور کہاں سے آتی ہیں آپ کو پتہ ہے. پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے، پاکستان کی ایک ہسٹری ہے جس میں حکومتیں جو ہیں وہ جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو پیچھے سے 7 بجے جیل کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. کہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے چیزیں بھی ہوتی ڈینائی ہیں. کیا ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایسی کوئی ڈیل ہم نے آفر نہیں کی، تو پھر یہ کہاں سے آئی ڈیل؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس ڈینائل کے بعد تو پھر ضروری ہے کہ ڈیل آفر ہوئی ہے. اچھا. تو میں ڈینائل کے بعد جو ہے میں تو بالکل اس پہ پکا ہو گیا ہوں کہ یہ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے. اچھا بلال قادری صاحب، ابھی تو تحریک انصاف کے 19 کارکنان کو ریلیف ملا ہے جو 9 مئی کے سانحے میں جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، سزا انہیں ہوئی تھی. تحریک انصاف کے اس کارکنان کو ریلیف ملنے پہ پی ایم ایل این کی اتنی زیادہ ہڑبڑا گئی ہے کہ آج پنجاب حکومت کی ترجمان عظمہ بخاری صاحبہ نے کافی زیادہ اس پہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی. انہوں نے کہا جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ریلیف واپس لیا جائے، یہ لوگ کل کو آ کے پھر 9 مئی کریں گے. ادارے کا ایک معاملہ تھا، انہوں نے معافی دے دی، تو پی ایم ایل این کی اتنی زیادہ اس معاملے پہ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے؟ نہیں، پی ایم ایل این کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ روز جی میں بھی ٹاک شوز پہ تھا، میں نے اپنے پارٹی کے سینئر ممبران دیکھے، اب سب نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے اگر یہ ہو گئی ہے، مگر دیکھیے یہ ایک تو میرے خیال سے یہ بنیادی طور پہ وہ ملزمان تھے، مجرم تھے جو کہ جن کی تقریباً میرے خیال سے 2 سال تک کی سزائیں تھیں اور جن میں میرے خیال سے 1.5 سال شاید آلریڈی قید بھگت چکے تھے. تو ٹھیک ہے جی، دیکھیے اس کے اندر اگر ایسا ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہے. بنیادی چیز تو یہ تھی کہ ایک جرم ہوا، اس جرم کی سزا ہوئی اور اس جرم کے اعتراف کے بعد ایک معافی مانگی گئی. ہم پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ کی بات ہی یہاں سے شروع ہونی تھی کہ 9 میں ہوا نہیں، ہم نے کیا نہیں، ہم نے یہ جرم کیا نہیں، تو پھر تو معافی نہیں بنتی نا جی. ورنہ تو پھر ریاست یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتی کہ کوئی بھی یہ کام کر دے تو اس کو پھر بس چھوٹ دے دی جائے. مگر یہاں پہ ایک جرم بھی ہو گیا، اس کی سزا بھی ہو گئی، اس کے بعد زیادہ تر انہوں نے اپنی قید بھی کر لی، تو اس کے بعد چلیں اگر پارڈن ہو جائے تو دیر از نو ہارم ان دیٹ. آج تو باضابطہ مطالبہ ہے آپ کی پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہے عظمہ بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صاحب جی چلیں خیر واپس لیے مجھے جائے ان یہ کی فیصلہ. بات کا نہیں پتا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے جو جرائم ہوئے ہیں وہ اتنے سنجیدہ تھے کہ ان کا تعین ہونا، اس کو اسٹیبلش ہونا اور اس کا یہ اس کرائم کی کنوکشن ہونا ضروری ہے. کیونکہ ورنہ کہیں اس فکر یا تشویش میں حکومت جو ہے مبتلا تو نہیں ہے کہ اندر خانہ کہیں کوئی اور معاملات نہ بن رہے ہو پی ٹی آئی کے فیور میں؟ نہیں جی، ہمیں کوئی نہیں، ہم اپنے کام پہ فوکسڈ ہے جی، چاہے وہ پنجاب حکومت پہ ہو آن دا گراؤنڈ، اور میں اس کی
آپ میرے ساتھ علیحدہ شو کریں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آن دا گراؤنڈ کیا کیا کام ہو رہا ہے. اور وفاق میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کی اسٹیبلٹی جو پچھلے 10 ماہ میں اچیو ہوئی ہے وہ لوگوں کی توقعات سے بہت بہتر ہے. تو کام ہمارا جاری ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. باقی ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہم کہتے آئے ہیں کہ آپ جب یہ رٹ چھوڑ دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرنی ہے اور آپ بطور سیاسی جماعت سنجیدہ تو وہ رٹ چھوڑ دی پاکستان ہاں تو ٹھیک ہے, تو ہم ویلکم کر رہے ہیں جی. دیکھیے آپ گزشتہ روز بھی بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی, ہم اگلے ہفتے بھی امید کر رہے ہیں ان این ایٹماسفیئر آف میوچل رسپیکٹ وہاں پہ بات چیت ہو اور قوم کو نظر آئے کہ یہاں سے کوئی مفید چیز یا بہتر چیز نکل سکتی ہے جس میں عوام کی بہتری اور بہتر ماحول ہو, تو یقیناً کوئی رستہ آگے نکل سکتا ہے. تو ایکسپلور کریں گے ود این اوپن مائنڈ. اچھا فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جو سیاسی معاملات میں آج کل کافی زیادہ پھر سے وہ مداخلت ہو رہی ہے, وہ بڑا ایکٹیولی میٹنگز وہاں پہ ان میں حصہ لے رہی ہیں. مذاکرات کے معاملے پر کسی ٹریک 2 کا ذکر بھی آج کل چل رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ خان صاحب نے کوئی ہدایات دی ہیں کمیٹی کو یا پارٹی کو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ساری اسپیکولیشنز ہیں, افواہ سازی ہے. بشرا بی بی کے بارے میں مذاکراتی کمیٹی نے نہ کوئی تحفظات کا اظہار کیا ہے, نہ بشرا بی بی جو ہے ان معاملات میں مداخلت کرتی ہیں. مذاکراتی کمیٹی اور اس کا ایجنڈا عمران خان صاحب نے طے کیا ہے, انہوں نے ان کو فارم کیا ہے. حامد رضا صاحب ان کے اسپوکس پرسن ہیں. مذاکراتی عمل اور مذاکرات سے متعلق جتنے بھی آپ سے میڈیا انٹریکشن ہے وہ حامد رضا صاحب کریں گے. حامد رضا صاحب بھی کی اسٹیٹمنٹ کو پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھا کمیٹی کی جائے گا. طرف سے خان صاحب کو ایسی اور کوئی سجیشن یا تجاویز دی گئی ہیں کہ بشرا بی بی کو کم از کم اس مذاکرات کے عمل سے دور رکھا جائے؟ نہیں, یہ ساری لگ باتیں ہیں, یہ سارا پروپیگیشن ہے. کسی ایک میرا خیال میں کوئی پری پلان کسی کا حصہ ہوگا جو سبوٹاج کرنے کے لیے نون لیگ میں کافی سارے لوگ ہیں جو کافی پریشان ہیں کہ یہ ٹمپریچر نیچے آ گیا یا عدم استحکام دور ہو گیا, کیونکہ ان کا کیونکہ ایڈیفس اس کے اوپر ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سبوٹاج ہو جائے. تو یہ ہم اس کو سبوٹاج نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ سارا اسپیکولیٹو ایک معاملہ ہے. فی الحال کیانی صاحب یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی کافی زیادہ اینٹی مذاکرات آوازیں جو ہے ہم نے سنی ہیں. خواجہ آصف صاحب ہو گئے, بڑا انہوں نے کھلے عام انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ کہیں ہاتھ نہ ہو جائے, خیال رکھیے گا. باقی آپ کے پنجاب کے جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کیا اس پہ جو ہے ریلیف نہیں ملنا چاہیے ایسے لوگوں کو. تو ہے ایسی کوئی چیز پی ایم ایل این کے اندر شکوک و شبہات کیا ہیں آپ کے مذاکرات کو لے کر؟ پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ سر تحفظات تو بے تحاشا ہیں. اچھا دیکھیے اسکیپٹسزم بھی ہے. پھر مجبوری کیا ہے؟ نہیں سر, اس طرح نہیں ہے نا. یہ تو آپ نے بڑی سادہ بات کی اور یہ مسالے والی بات ہے, مگر بات یہ نہیں ہے, بات میچورٹی کی ہے. اچھا, ایک یہ ہے کہ ایک جماعت ہے جس نے بار بار سیاسی ڈائلاگ نہ کرنے کی کیپیسٹی دکھائی ہے, بار بار میز سے اٹھی ہے اور کہا ہے ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آپ کو 2023 میں بھی یاد ہوگا ایک دفعہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے بیٹھے تھے, اٹھ گئے تھے. تو ایک جماعت ہے جو بار بار جس نے واقعی میں دکھایا ہے کہ وہ سیاسی ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, مگر پھر بھی ہم نے بجائے اس کے کہ کہیں کہ اس وجہ سے ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہم نے کہا اس کے باوجود اگر آپ آج سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور میچورٹی دکھاتے ہیں تو ود این اوپن مائنڈ وی ول سٹ. مگر آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایسی بات کیوں کوئی کرتا ہے, یہ تحفظات کیوں ہے, تحفظات کی تو بنیاد ہے اور فیکٹ بیس بنیاد ہے, تو وہ اسکیپٹسزم اپنی جگہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے یہ ہمیشہ کی طرح ایک یو ٹرن لے کے پھر سے یہ بات سے مکر جائیں, پھر سے ایک چیز اکھاڑ دیں. مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اپنی بجائے اس کے کہ اپنی انا کا یہ مسئلہ بنا دیں, جس طرح خان صاحب نے بنایا تھا جب بالا کوٹ کا حملہ ہوا تھا کہ اتنے بڑے نیشنل سیکیورٹی ایشو کے اوپر بھی انہوں نے کہا میں نے کمرے میں نہیں بیٹھنا. ہم چیزوں کو انا کا ایشو نہیں بناتے, جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے سے کوئی بہتر رستہ آگے نکل سکتا ہے تو بالکل اس کو ایکسپلور کرنے کو تیار ہیں. مگر تحفظات کا جواز تو بالکل موجود ہے. اچھا تو آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے مذاکرات کے اندر ہمیشہ, یا دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن سے. تحریک انصاف نے تو اپنے مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں, آپ کو بھی ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے تحریک انصاف سے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہیں گے ان ریٹرن؟ دیکھیے میں اگر آپ انہیں یہ ریلیف دے دیتے جو وہ مانگ رہے ہیں آپ سے. دیکھیے میرے خیال سے نا جی وی وڈ ہیو بین ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ہیو دس کنورسیشن اگر کل پی ٹی آئی اپنی تیاری کے ساتھ آ کے کوئی چیز رکھ گئی ہوتی اور پھر اس کے بعد تھوڑے فیکٹ سامنے آ گئے تھے. میرے نزدیک جی بدقسمتی سے آپ کہہ لیں مطلب کہ ہمیں وی ول ہیو ٹو ویٹ فار another week. مگر میں آل آئی ول سیز دس کہ نہ ہم کوئی چیز پریمپٹ کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. ہم حکومتی اتحاد نے صرف یہ کہا کہ ود این اوپن مائنڈ ہم اس میز پہ بیٹھیں گے, آپ سامنے بات رکھیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. وی ول سی کہ جو بھی چیز پاسبل ہے, جس چیز پہ بات چیت ہو سکتی ہے
تو آئی تھنک ابھی صرف حکومتی اتحاد کا یہ مائنڈ سیٹ ہے آج مولانا کہ صاحب ان سے کو ملاقات اپنی ہوئی بات تھی، سامنے آج رکھنے مولانا دیں. صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی عرفان صدیقی صاحب کی، انہیں بھی اس سارے معاملے میں لوپ پہ لے رہے ہیں مذاکرات کے معاملے کو لے کر. آئی ایم شیور جی یقیناً، مگر میرے علم میں نہیں عرفان صدیقی صاحب کی کیا بات ہوئی، مگر یقیناً عرفان صدیقی صاحب ہمارے اس کمیٹی کے یا کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ مولانا صاحب کو بیچ میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، میرے علم میں ایسی چیز نہیں ہے جی. مجھے یاد ہے عرفان صدیقی صاحب کہیں 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی ملاقاتیں ہوئی تھی. تو آئی ایم شیور مولانا صاحب کے ساتھ تو جی دیکھیے ہماری جماعت کا ایک ایسا تعلق ہے جہاں پہ ہمیں ایک اعتماد ہے اس بات کا کہ ہر ایشو کے اوپر ایک سنجیدہ سیاسی گفتگو کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی ہے. بے شک وہ اپوزیشن میں اور ہم ٹریجری میں ہوں. تو یہ تو آئی تھنک کوئی گفتگو ہے اس میں میرے علم نہیں اور عرفان صدیقی صاحب کی کیا بات ہے، مگر عین ممکن ہے کہ جب آج بات ہوئی ہوگی تو یقیناً بظاہر اب نظر ہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. مولانا صاحب کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ اگر ہے تو آپ کو سر خطرہ کوئی نہیں ہے. انٹرنیٹ کی سست روی اور بندش سے آپ کو شاید ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس پہ بڑے اپنی سخت پوزیشن اپنی بلاول بھٹو کلیئر کر چکے ہیں اور وہ اس پہ کافی زیادہ مسائل بنے ہوئے آج کل بھی انٹرنیٹ کے، وہ ٹھیک کر لیں. نہیں دیکھیے میں مختصراً حکومت کسی قسم کے خطرے میں نہیں ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی بہتری الحمدللہ پچھلے 10 ماہ میں آئی ہے، اگر کوئی مزید بہتری کی گنجائش ہے جو ان مذاکرات سے آ سکتی ہے تو بالکل لانا چاہتے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جی، ہمارے اتحادی ہیں. 2022-23 میں بھی ہم نے میچور طریقے سے اتحاد چلایا تھا. بیچ میں آپس میں ایشوز آتے ہیں، وہ ریزالو ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال اظہر قیانی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین پروگرام میں ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سیاسی منظرنامے پہ جو اگلے ہفتے بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. اگلے ہفتے کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. یہ مذاکرات کیا ممکنہ رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس پہ تجزیہ شامل کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.